نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات سامعین کرام، رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض ہے۔ روزہ کی عربی صوم آتی ہے، صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، اور اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا۔ روزہ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عاقل کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے، کوئی شخص مجنون ہے، دیوانہ ہے، کسی کا دماغ خراب ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ اور بالغ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بالغ نہیں ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ہوگا۔ بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی عمر 15 سال ہو، یا یہ کہ وہ خواب دیکھتا ہو اس کو نائٹ فال ہو رہا ہو۔ لڑکی ہو تو اس کی عمر 15 سال ہو، یا یہ کہ اس کو حیض کا خون آ رہا ہو، ماہواری کا خون آ رہا ہو۔ روزہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسلمان مرد عورت ہر ایک پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ مریض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، یا یہ کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس بھائی کی دو شکل ہے۔ ایک یہ کہ اس کی صحت لوٹ کر کے آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اگر اس کی صحت لوٹ کر کے آنے والی ہے، بعد میں وہ صحت مند ہو جائے گا، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیماری عارضی ہے، اس کی بیماری بس چند دنوں کے لیے ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص بعد میں روزہ کی قضا کرے۔ لیکن کوئی شخص شیخ فانی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یا دائمی مرض مبتلا ہو گیا ہے، ایسا بیمار ہے کہ اب اسے صحت مند ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دوبارہ اس کی صحت لوٹ کر کے نہیں آ سکتی، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے، یعنی یہ کہ ہر ایک روزے کا بدلہ ایک صدقہ فطر ادا کرے گا، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے گا۔ اور جو شخص مسافر ہے، مسافر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 77.5 یعنی 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ کیا ہو، سفر کر رہا ہو، پردیس جا رہا ہو، اور وہاں 14 روز یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، ایسے شخص کو مسافر شرعی کہتے ہیں۔ مسافر شرعی شخص کا حکم یہ ہے کہ مسافر شرعی شخص اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو گنجائش ہے کہ وہ بعد میں جب وہ مقیم ہو جائے، جب وہ اپنے گھر پہ لوٹ آئے، یا جب اس کا قیام ایسی جگہ ہو جہاں وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر رہا ہو، تب وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح جو عورتیں بیمار ہیں یا یہ کہ وہ حاملہ ہیں، امید سے ہیں، اور روزہ رکھنے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کے حمل پر، اس کے بچے پر جو اس کے پیٹ میں ہے، اس پر اثر پڑے گا، تو ایسی عورت کو بھی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ وہ روزہ کو فی الحال چھوڑ دے، جب اس کے بچے کی ولادت ہو جائے اور جب وہ صحت مند ہو جائے، فٹ ہو جائے، تو بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح سے جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ اس کو نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ عورت مزید کمزور ہو جائے گی، اس کی صحت پر اثر پڑ جائے گا، تو ایسی عورت کو بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لے، جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، یا جب اس کو لگے گا کہ اب ہمیں روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، صحت پر اثر نہیں پڑے گا، تو پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ روزہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے بدلہ خود عطا فرمائیں گے، ہر اعمال کے بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن خصوصیت ہے روزے کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے خود عطا فرمائیں گے۔ اور کیوں نہ ہو اس کی فضیلت؟ روزے رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ بندہ متقی ہو جائے، بندہ تقوی والا ہو جائے، بندہ پرہیزگار ہو جائے۔
پورے 11 مہینے جو ہم پورے سال کے اندر 11 مہینے ہم اپنے جسم کی پرورش و پرداخت کرتے ہیں اور جسم کی نشو و نما کا خیال رکھتے ہیں، پورے سال کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور روح کے لیے ہم 1 مہینہ نکالتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کی برکت سے ہماری روحانی طاقت کے اندر اضافہ فرما دے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے روح کے اندر تقویت بخش دے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم جسمانی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اطباء نے، حکماء نے اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے صحت مند ہوتا ہے، بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کینسر جیسی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، بندہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدے کے اندر، پیٹ کے اندر جتنے سارے امراض ہیں، پیٹ تو یوں ہی الامراض ہے، ان جیسی بہت ساری بیماریوں سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر 100% یقین ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، بندہ موحد ہوتا ہے، بندہ کے توحید کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بندہ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے پانی منہ میں لیتا ہے اور منہ سے اگر وہ حلق کے اندر ڈال لے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے اور اس کے اللہ کے، لیکن بندہ حلق کے اندر پانی نہیں ڈالتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حلق کے اندر پانی ڈالا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ صابر ہوتا ہے، بندہ کو صبر جو ایک عظیم دولت ہے وہ صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر، اس کے کچن کے اندر، اس کے فریج کے اندر، اس کے نعمت خانے کے اندر، اس کے دیگچی کے اندر، کڑھائی کے اندر کھانے کی، پینے کی ہر قسم کی ڈش موجود ہوتی ہے، لیکن بندہ جان رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم پیاس سے دم توڑ سکتے ہیں، ہم پیاس سے تڑپ سکتے ہیں، پیاس کی شدت ہے اور بھوک کی شدت ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو بندہ اپنے ہاتھ کو اور اپنے منہ کو کھانے اور پینے سے روکے ہوا ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بندہ کو صبر کر، روزے کی وجہ سے بندہ کو صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے بندہ کے اندر شکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور بندے جان رہا ہوتا ہے کہ جب بھوک ہم کو لگی، ہم کو پیاس لگی تو ہماری کیا حالت ہے، اور جب اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ اجازت دیتے ہیں افطار کرنے کی تو اس وقت بندے کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، عجیب قسم کا سکون ملتا ہے، طبیعت کے اندر قرار آتا ہے، اور بدن کے اندر پورے طور پر چستی اور بدن کے اندر فراوانی اور بدن کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے، اور بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے ہم کھا رہے ہیں، اور اللہ نے اجازت جس وقت نہیں دی ہوتی اس وقت ہم اپنے آپ کو کھانے سے روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ کو غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، محتاج کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مفلسوں کا، نداروں کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ روزے کے ہاتھ میں بندہ جان رہا ہوتا ہے کہ ہماری کیا حالت تھی جب ہم کھا نہیں رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب ہم پی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ بندہ کمزور ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پینے کا پیسہ نہیں ہے، تو اس بندے کی بھی وہی حالت ہوگی جو ہماری حالت روزے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ بندہ صبر بھی کرتا ہے اور بندہ شکر بھی کرتا ہے، اور بندہ غربا فقراء کا خیال بھی رکھتا ہے، اس کے کھلانے کا، اس کے پلانے کا، اس کے دوا انتظام کا خیال رکھتا ہے۔ روزے کی بے شمار فضیلت ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک VIP دروازہ جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے سے روزے دار جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو 2 خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی تو اس وقت جب بندہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جس وقت بندہ اپنے رب سے مل رہا ہوگا، اور ساری چیزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے کی خصوصیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جو بندہ روزہ رکھا اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور پھر جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے نعمت کے کیا کہنے ہیں، اس کے لیے برکت کے، فضیلت کے کیا کہنے ہیں۔ روزہ
ایک ڈھال ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ روزہ دار اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت ہے، یعنی روزے دار سے جہنم اتنا دور ہے جتنا دور ایک آدمی 70 سال تک چل کے جاتا ہو، اتنی دوری پر اس کی مسافت ہے۔ اور بڑا ہی بد نصیب شخص ہے وہ، بڑا ہی محروم شخص ہے وہ، بڑا ہی بدقسمت شخص ہے وہ جو صحت مند ہونے کے باوجود، عاقل و بالغ ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، رمضان مبارک کے فضیلت والے مہینے ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر کوئی روزے کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی روزے کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو میرے محترم بزرگ دوستو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ فاسق ہے، اگر کوئی کھلم کھلا روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ فاسق ہونے کے ساتھ ساتھ فاجر بھی ہے، یعنی اس سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں فرمائی ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا لیا ہو۔ بھلا بتائیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہو وسعت ہونے کے باوجود، طاقت و قدرت ہونے کے باوجود، وہ کیا اللہ کے یہاں منہ دکھائے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ تمام حضرات سے انتہائی عاجزانہ مخلصانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ جن حضرات پر روزہ فرض ہے وہ ضرور روزہ رکھیں۔ جو حضرات شیخ فانی ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور آئندہ بھی صحت ہونے کی امید نہیں ہے، وہ فدیہ ادا کریں۔ اور جو شخص مسافر ہیں یا کہ عارضی طور پر بیمار ہیں وہ بعد میں رمضان کے روزے کی قضا کریں۔